اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات محترم، مجلس اعزاء بمناسبت وفات و شہادت رسول آدم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بمناسبت شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اسی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جن آیتوں کے ذیل میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، گزارش ہے سورہ حمد کی تلاوت فرما کر، جو اس مجلس عزا کے اسپانسرز ہیں اور جنہوں نے مجلس عزا کو اسپانسر کیا ہے، ان کے مرحومین کے نام ایصال فرما دیں۔ مرحوم میر عباس علی، بطولہ بیگم، امیر النساء بیگم، غضنفر حسین، میر قاسم علی، نیاز علی شریف، میر ممتاز علی، خضر علی شریف، مجاہدہ بیگم اور تمام مرحومین آف مرزا مہدی صاحب کو ایصال فرما دیں۔ ابتدائی میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مندور رضا عابدی اور ان کی ٹیم کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان مجالس سے خطاب کرنے کا انہوں نے اس طالب علم کو موقع فراہم کیا۔ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے تصدق میں ہماری اس قلیل خدمت کو اور عبادت کو قبول فرما لے، اور اس چینل کو، جس چینل کے ذریعے سے مکتب اہل بیت کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں مقدمتاً اس بات کا ذکر کر دوں کہ ہم نے اس سورہ کا کیوں انتخاب کیا ہے اور اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، آج کی دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی پرابلم جو ہماری بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ آج لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، لوگ سٹرس میں مبتلا ہیں، ذہنی الجھنیں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ہیں، مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس ہیں، اور انہی پرابلمس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی بیماریاں انسان کے وجود پر، انسان کی زندگی پر اٹیک کرتی ہیں،
تو وہ بیماریاں اور بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جس سے بھی بات کریں، جس کمیونٹی کے فرد سے بھی گفتگو کریں، جس شہر میں بھی رہنے والے سے بات کریں، تو ہر آدمی اپنی جگہ پر شاکی نظر آتا ہے، شکایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں پرابلمس ہیں، اس کی زندگی میں بیماریاں ہیں۔ تو یہ پرابلمس اور یہ بیماریاں جو سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کو حد سے بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، جیسے پینڈیمک کے متعلق ایسا ہو رہا ہے، جو وبا کے سلسلے میں لوگ جو ہے وہ بیماریوں کو حد سے زیادہ بڑھا کر بتاتے ہیں، تو لوگ جو ان اخبار کو سنتے ہیں، ان ویڈیو کلپس کو دیکھتے ہیں، تو ان کی بیماری اور ان کی جو پرابلمس ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو انسان کو یہ بیماریاں، یہ پرابلمس تقریباً نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں کہ انسان اپنے وجود میں نا امیدی کا احساس کرتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، یا کچھ لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان ساری بیماریوں کے اور پریشانیوں کے علاج کے لیے بہترین سورہ کی جو تفسیر ہمارے کام آ سکتی ہے وہ سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح کی تفسیر ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے آج کی مجلس میں سورہ والضحیٰ کے کچھ گوشے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم سورہ انشراح کی کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو یہ دونوں سورے مل کر ہماری زندگی کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پرسکون بنا دیں گے۔ سورہ والضحیٰ کے سائے میں ہم 3 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے کہ سورہ میں پروردگار عالم نے پرابلمس کا، ڈپریشن کا اور سٹرس کا علاج بتایا ہے۔ 1-2 پیغمبر اسلام کے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کو اس نے عطا کی ہیں، اور تیسرے یہ کہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے سائے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب تک ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک پرابلمس کا حل نہیں نکلے گا۔ تو سورہ والضحیٰ میں جو پریشانیوں کا علاج بتایا وہ یہ کہ سورہ کا آغاز ہی سویرے سے ہوتا ہے۔ والضحیٰ یعنی جو صبح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جس کی روشنی زمین پر پھیلتی ہے، اور نیا سورج، نئی روشنی، ایک نئی امید کی کرن لے کر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا دن ہے اور نئی زندگی ہے۔ بات کبھی جاتی نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں کہ رات گئی بات گئی کے بجائے نیا دن ہے اور نئی زندگی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک زندگی کا، ایک حیات کا اور ایک امید کا وہ سورج پیغام لے کر آتا ہے کہ والضحیٰ کہ صبح سویرے کی قسم کھا کر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں مایوسی نہیں آنی چاہیے، تمہاری زندگی میں نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ نہ تنہا سویرے سے کے لفظ سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے، پروردگار عالم اس کے بعد رات کا ذکر کرتا ہے، تو اس طرح رات کا ذکر کرتا ہے واللیل اذا سجا، جب اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، جب ڈارکنیس پھیل جاتی ہے، تو وہاں پر انسان کے لیے جو نتیجہ اور انسان کے لیے جو نعمت میسر ہوتی ہے وہ سکون والی نعمت ہے۔ رات در حقیقت انسان کو سیٹسفیکشن کی طرف لانے کے لیے، انسان کو اطمینان کی طرف لانے کے لیے، سکون کی طرف لانے کے لیے، دن کے کام و کاج، دن کے شور و غل، دن کے شور و شرابے کے بعد پروردگار عالم انسان کو جو رات عطا کرتا ہے، وہ رات در حقیقت انسان کے لیے آرام اور انسان کے لیے سکون کے لیے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، ساری آوازیں ٹھہر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، وہاں پر انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ امید اور سکون دو عظیم لفظوں کے ساتھ، دو عظیم صفتوں کے ساتھ اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ زندگی میں پرابلمس ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، گھبراؤ نہیں، ہر اندھیرے کے بعد ایک صبح ضرور آئے گی، ہر پریشانی کے بعد اطمینان انسان کو ضرور ملے گا، نجات ضرور ملے گی۔ پریشانیاں، بیماریاں در حقیقت انسان کے نجات
داد دینے کے لیے ہے ایک، اور دوسرا رخ جو اس سورہ کا ہے وہ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام پر وحی کا سلسلہ جو کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے 15 دن تک وحی کا سلسلہ آخری نبی پر رک گیا تھا۔ تو جب وحی کا سلسلہ رکا تو لوگوں کی زبانیں نکل آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، کچھ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں، اب لگام نہیں دیتے، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے خلاف، کسی کے اگینسٹ میں۔ انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان جو کنیکشن تھا وہ کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، اب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، اب نبوت آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو پیغمبر اسلام کے لیے کہی گئی، اور ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جو چیز ہوتی ہی نہیں ہے اگر اس چیز کے بارے میں بیان کیا جائے، کہا جائے، تو ایک بڑی پرسنالٹیز کو قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے سامنے یہ جملے کہے گئے کہ پیغمبر اسلام کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ چکا ہے، تو اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہو سکتی ہے کسی بھی پرسنالٹی کے لیے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو تسلی دی ہے، پیغمبر اسلام کو تشفی دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے تو پروردگار تم سے ناراض ہو گیا ہے، پروردگار عالم نے تم سے دوری اختیار کر لی۔ ایسا نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول کبھی یہ احساس نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ رسول اور نبی تو ان کا مقام بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی آیتوں میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری نعمتیں، ہماری بلیسنگز کبھی رکتی نہیں ہے، چاہے ایک عام انسان کے لیے بھی پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے آیت اللہ عظمیٰ آغا بہجت نے۔ واقعی وہ جملہ ہر انسان کو بار بار دہرانا چاہیے، وہ انسان کے ضمیر کو، انسان کے وجود کو جگانے کے لیے وہ جملہ بڑا ہی کارساز ہوگا کہ آغا فرماتے ہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ، اپنی رحمتوں کا سلسلہ ہم سے نہیں روکا ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کے بدلے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بلیسنگز کو روک دیتا، اپنی نعمتوں کو روک دیتا تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی۔ ان کا جو خوبصورت جملہ ہے وہ یہ کہ جو گناہوں پر اپنی نعمتوں کو نہ روکے، اپنے بلیسنگز کو کٹ نہ کرے، تو چلو عبادت کر کے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا نہیں دیتا، چلو اللہ کا سجدہ کر کے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہمیں عطا نہیں کرے گا، اور کون سا مقام ہے جسے عطا نہیں کرے گا۔ کہ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے جو سلسلہ رکا ہے وحی کا سلسلہ، در حقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو کلام بیان کرتے ہیں پیغمبر اسلام، جو سورے اور آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ انتظار کرتے ہیں وحی کا، کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ در حقیقت اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے، وہ انتظار کرتا ہے وحی آئے۔ یہ پروف ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے اور میریکل ہے، یہ کلام رسول یا کلام نبی نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے وحی کو روک کر دنیا کے سامنے بیان کیا اور کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ وہ مقام نبوت ہے۔ خصوصی طور پر پیغمبر اسلام کے لیے سب سے بڑا شرف جو پروردگار عالم نے اس سورے میں بیان کیا ہے وہ ہمارے نبی کے لیے ہے کہ اے رسول ہم بہت جلد تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ جس چیز کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے۔ رضایت پیغمبر اسلام در حقیقت توحید کا منشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں نازل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں نازل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوا یہ ہے کہ اس کا محمد، اس کا نبی اور اس کا رسول جو ہے وہ
راضی ہو جائے کہ رسول کی رضایت در حقیقت منشاء توحید پروردگار عالم ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ ساری دنیا عبادتیں کر رہی ہے، ساری دنیا سجدے کر رہی ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ نعمتیں عطا کر رہا ہے کہ اس سے اس کا رسول راضی ہو جائے۔ رضایت پروردگار اگر ڈھونڈنا ہے تو رضایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا مقام رضایت پیغمبر اسلام۔ صرف اس مقام پر نہیں کہ پروردگار بہت جلد عطا کرے گا، جب قبلہ تبدیل کیا گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، وہاں بھی پروردگار عالم اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے جو قبلے کے بدلنے کا تمہیں حکم دیا ہے دوران نماز، اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ خواہش تھی اے رسول کہ قبلہ بدل دیا جائے بیت المقدس سے کعبے کی طرف، ہم نے تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام کی رضا کی طرف کتنا خوبصورت اشارہ کیا پروردگار عالم نے، وہاں پر تبدیلی قبلہ میں اور یہاں پر نعمتوں کے عطا کرنے میں۔ بہت جلد ہم عطا کریں گے۔ یہاں پر علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے، وہ عطائے پروردگار عالم کیا ہے اور کون سی عطا کرے گا پروردگار عالم، کون سی نعمت عطا کرے گا۔ ہمارے رسول کو آیت میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ علماء کرام نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں مقام محمود جو آپ کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حق عطا دے گا کہ آپ ساری امت کی شفاعت کریں گے، امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، کہ شفاعت بہت بڑا حق ہے جس کو ملنے کے بعد پیغمبر اسلام راضی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے عطائے پروردگار پر۔ اور بعض علماء کرام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اسی لفظ کو پروردگار عالم نے دوسرے سورے میں دہرایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وہی عطا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں دہرایا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم تمہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا عطا کریں گے۔ جس باپ کو فاطمہ جیسی بیٹی نصیب ہو جاتی ہے وہ باپ اللہ کی بارگاہ میں راضی ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ جہاں ساری نعمتیں ایک جا جمع ہو جائیں، جو رسول کے سکون اور رسول کے اطمینان کا سبب بنے۔ پروردگار عالم وہ شخصیت اس رسول کو عطا کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، جس کے عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تم اب نماز ادا کرو، نماز شکرانہ ادا کرو اور راہ خدا میں قربانیاں دیا کرو۔ تو یہ مقام پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس مقام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ بھی انڈائریکٹلی کر رہا ہے جن لوگوں نے رسول کی سپورٹ کی ہے، جن لوگوں نے رسول کی حمایت کی ہے، جو نیک کام انجام دیتے ہیں، جو نیکیوں کی راہ میں خدمتیں انجام دیتے ہیں، ان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ ان کا نام یاد رہے، ان کا کام یاد رہے اور ان کا تذکرہ باقی رہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ پیچھے سے دین کی خدمت کرتے ہیں، ممکن ہے سامنے نظر نہ آئے، ممکن ہے ان کا نام بعنوان عہدہ دار، بعنوان رسپانسبل نہ لیا جاتا ہو، یا ظاہری طور پر ان کو کوئی عہدہ اور کوئی پوسٹ نہ دیا جاتا ہو، اسٹیٹس کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کمیونٹیز میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹیز میں، وہ لوگ چھپ کر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ لوگ جو ہے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو اس کی دین کی خدمت نہیں ہوتی، وہ نہ ہوں تو کسی کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مل کر کام کرتے ہیں پس پردہ۔ ان لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھنا، ان کے ناموں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون ہے جو ایک پرسنالٹی کے ڈیولپ کرنے میں، پرسنالٹی کو آگے بڑھانے میں جنہوں نے فداکاریاں دی ہیں۔ پروردگار عالم ان لوگوں کا اس سورے میں تذکرہ کرتا ہے۔
خصوصی طور پر دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی سپورٹ کی ہے، پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے، اگرچہ دینی طور پر، الہی طور پر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی سٹیٹس نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی سرداری کو، انہوں نے اپنی دولت کو، انہوں نے اپنے بزرگی کو، انہوں نے اپنے سٹیٹس کو پیغمبر اسلام کی سرداری، پیغمبر اسلام کی بزرگی، پیغمبر اسلام کی سٹیٹس کے لیے قربان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے کاموں کو صرف ان کا کام قرار نہیں دیا، پروردگار عالم نے اس سورہ میں کہا ہے کہ ان کا کام در حقیقت الہی کام ہے، ان کا کام در حقیقت زمین پر خدائی کام ہے، ایسا کام ہے جس کام کے سائے میں پیغمبر اسلام کی پرسنالٹی، پیغمبر اسلام کی شخصیت جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے، انہوں نے نصرت کی ہے اور انہوں نے حمایت کی ہے۔ وہ دو پرسنالٹیز کون سی ہیں؟ پروردگار عالم کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، جب اے رسول تمہیں کیئر کرنے کی ضرورت تھی، تمہیں ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت تھی، تمہیں کوئی حمایت کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ تم یتیم تھے، تم آرفن تھے، تمہارے ماں کا انتقال ہو چکا تھا، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، حتیٰ تمہارے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی ہو جو تمہیں سپورٹ کرے، تمہیں سہارا دے۔ اس موقع پر ہم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارا سپورٹ کیا، تمہاری ہیلپ کی اور تمہارے لیے سہارا بنایا۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے اپنی سرداری کو، اپنے سٹیٹس کو تمہارے لیے قربان کر دیا، گمنام شخصیت کی طرح تمہاری خدمت کی اور تمہاری حمایت کی ہے۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قرآن مجید میں۔ نہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سہارے کا تذکرہ کیا، فآوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ابو طالب کا کام ابو طالب کا کام نہیں ہے، یہ ابو طالب کا کام میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کاموں کو، انہی چیزوں کو، اسی دولت کو، اسی نفس کو خریدتا ہے اور لیتا ہے جو کام، جو دولت، جو نفس پاک ہو، جو نفس طاہر ہو۔ کتنا حضرت ابو طالب کا کام پاک تھا، طاہر تھا، پیوریفائڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ میرا کام ہے۔ یہ عظمت ابو طالب کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے۔ جب تک قرآن رہے گا، جب تک کلام پروردگار عالم رہے گا، یہ ابو طالب کا تذکرہ، ابو طالب کا ذکر قرآن مجید میں موجود رہے گا۔ نہ تنہا حضرت ابو طالب، یہ خاتون بھی جو پیغمبر اسلام کی حمایت میں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی دولت، اپنی سٹیٹس اور اپنے سرمایہ کو، اپنے کیپٹل کو پیغمبر اسلام کے لیے قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف اور اس کے ذکر کو بھی اس سورے میں چھپا کے رکھا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اے رسول ہم نے تمہیں اس موقع پر جب تم نے تبلیغ کا آغاز کیا، تمہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی، کوئی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی کہ گھر کے اندر کوئی تمہاری سپورٹ کرے اور گھر کے باہر تمہارے لیے فائنینشیل سپورٹر بن کر آگے آئے۔ وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، تمہاری شریک حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جس نے تمہارے سپورٹ کیا، گھر کے اندر تمہاری ہمت بڑھائی اور گھر کے باہر اس نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے تمہاری حمایت کی، اتنی حمایت کی کہ حضرت خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی تھیں تو آپ کے پاس کفن کے لیے، آپ کے پاس آخری زندگی کے رسومات کے لیے آپ کے پاس پیسہ موجود نہیں تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا سارا مال اور اپنی ساری دولت کو دین مبین اسلام کی ترقی اور دین مبین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کیا کہ اے رسول، یا رسول اللہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے۔ اسے کہتے ہیں فداکاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فداکاری کا جو اجر عطا کیا ہے وہ یہ کہ اس بی بی کے نام کو اس سورے کا حصہ بنا دیا، آپ کے تذکرے کو اس سورے کا حصہ بنا دیا کہ وہ تذکرہ موجود ہے۔ جب ان دونوں بزرگوں نے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مل کر جب پیغمبر اسلام کی حمایت کی، پیغمبر اسلام کی سپورٹ کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مقام، وہ پرسنالٹی جو پیغمبر اسلام کی تھی وہ کھل کر میدان میں آئی، کھل کر سامنے آئی۔ وجدک ضالا
ضلن فہدا. بعض علماء کرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی چھپی ہوئی تھی، آپ کی شخصیت چھپی ہوئی تھی، گمنام تھی، تو ان دو بزرگواروں نے مدد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تمہاری پرسنالٹی ابھر کر سامنے آئی، اتنی ابھر کر سامنے آئی کہ ساری دنیا میں آپ کا تذکرہ ہو گیا. نہ تنہا آپ کا تذکرہ، آپ کے دین کا تذکرہ، آپ کی خدمت، آپ کے مکتب کا تذکرہ ساری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ کسی پرسنالٹی کو جب آگے بڑھایا جاتا ہے، اسے موقع فراہم کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور کچھ لوگوں کی حمایت ہے اور کچھ لوگوں کی سپورٹ ہے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد بھی بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کو یاد رکھا جائے جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے. اب میں آؤں نتیجہ لینے کی طرف کہ جو لوگ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ڈپریسڈ ہیں، سٹرسڈ ہیں، شکایت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کی طرف توجہ کریں. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ چل رہے تھے، جب وہ بولنا سیکھ رہے تھے، جب وہ کام کرنا سیکھ رہے تھے، جب وہ پڑھنا سیکھ رہے تھے، تو کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے. ماں باپ نے تمہاری مدد کی ہے، بھائی بہن نے تمہاری مدد کی ہے، کچھ کمیونٹی کے لوگوں نے تمہاری ہیلپ کی ہے. ان چیزوں کو یاد کرو. جب ہیلپ یاد کرتا ہے انسان، سپورٹ یاد کرتا ہے انسان، تو انسان کے اندر امید جاگ جاتی ہے. جب میں کچھ نہیں تھا تو مجھے حمایت ملی، مجھے سپورٹ ملا، اور آج بھی اگر میں کوشش کروں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کی رحمتیں موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اور دنیا میں سپورٹ کرنے والے، دنیا میں ہیلپ کرنے والے، نجات کے راستے موجود ہیں. کل ایک اور طریقے سے نجات ملی تھی، سپورٹ ملا تھا، اور آج ایک اور طریقے سے نجات اور سپورٹ ملے گی. اگر انسان اپنی امید کو جگائے رکھے گا تو انسان ساری مصیبتوں کو وہ ہلکا سمجھے گا، ساری پریشانیوں کو انسان کم سمجھے گا، اور دل سے اس بات کو اسے نکال دینا چاہیے کہ اب دنیا ختم ہے، اب نا امیدی شروع ہو چکی ہے، اب پرابلمس رکنے والے نہیں، پرابلمس رہیں گے. پرابلمس کے درمیان ہی سے انسان کو نجات کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. لیکن کچھ کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی بلیسنگز پر امید رکھیں اور لوگوں کی سپورٹ اور لوگوں کی حمایت کی طرف انسان کی توجہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم خود ہمارے پیغمبر اسلام کے لیے کہتا ہے کہ اگر ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں پہلے، تم بھی اپنی نعمتوں کو دوسروں کے لیے شیئر کرو. جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں سہارا دیا، جب تم اورفن تھے تو ہم نے تمہیں سپورٹ کیا. اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے جب کوئی یتیم تمہارے دروازے پر آئے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اسے کبھی جھڑکے نہ دینا، اسے کبھی نا امید نہ پھیلانا. یہ انسان جب تک شیئر نہیں کرے گا، انسان جب تک خود دوسروں کی سپورٹ کرنے کے لیے نکلے گا نہیں، تو وہاں سے سپورٹ کنٹینیو نہیں ہوگی. اگر مجھے ڈپریشن سے نکلنا ہے، مجھے اس پرابلم سے باہر آنا ہے، تو مجھے بھی 2 قدم آگے بڑھنا ہے. چلو میں کسی ڈپریس کی مدد کروں، کبھی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو مدد کروں. جتنا میں مدد کرتا چلا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ سے مجھے مدد ملتی چلی جائے گی. وہاں سے لینے کے لیے یہاں سے مجھے دینا پڑے گا، وہاں سے حاصل کرنے کے لیے مجھے یہاں سے عطا کرنا پڑے گا. اگر میں اپنا دروازہ یتیموں کے لیے بند کر دوں، اگر میں اپنا دروازہ فقیروں کے لیے بند کر دوں، اگر میں مسکینوں کی مدد نہ کروں، اگر میں بیواؤں کا خیال نہ کروں، تو میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو کنٹینیو کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول قائم کیا ہے، پرنسپل جو قائم کیا ہے وہ یہ کہ تم دیتے چلے جاؤ، ہم تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے. اگر اس پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا ہے، اس پینڈیمک سے تمہیں نکل کر آنا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اپنے بچپنے کو نہ بھولو. تم یتیم تھے تو یتیم کا خیال کرو، تم مسکین تھے تو مسکینوں کا خیال کرو، تم فقیر تھے تو فقیروں کا خیال کرو. جتنا خیال کرتے چلے جاؤ گے، شیئر کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نجات عطا کرے گا، تمہارے لیے راستے کھول دے گا. یہ دوسروں کی مدد کے ذریعے سے ہم اپنی مدد کرتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم نے دوسروں کی مدد کی ہے، دوسروں کا خیال کیا. نہیں،
کسی بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، اگرچہ اس کو لوگ حدیث کے طور پر ذکر کرتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں اس کو حدیث نہیں پایا ہے، شاید مفہوم ہے ایک حدیث کا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ کسی فقیر کی، کسی مجبور کی مدد کر کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم نے اس کی مدد کی ہے، اس کی دنیا سنوار دی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس فقیر اور اس یتیم نے میری آخرت سنوار دی ہے۔ میں نے دنیاوی چیز دے کر اپنی آخرت کو بنا لیا ہے، میں نے دنیاوی ہیلپ کر کے اپنے موت کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنا لیا۔ اگر یہ تصور رہے تو انسان ساری پریشانیوں سے دور ہو جائے گا، ساری بیماریوں سے دور ہو جائے گا۔ یہ کانسیپٹ ہمارے اندر یا تو آتا نہیں ہے، یا آتا بھی ہے تو بہت ہی کمزور ہے۔ ہم صدقہ نکالنے کی طرف کوشش کرتے ہیں، چلو صدقہ نکال دیں ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ صدقہ بھی در حقیقت کسی نہ کسی کی مدد ہوگی انڈائریکٹلی، لیکن انسان اپنی زندگی میں ایک پلان بنائے کہ وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ پلاننگ بہت ضروری ہے اور ڈسپلن بہت ضروری ہے ان چیزوں میں، تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ سے اور مدد مانگ سکے۔ یہ دوسرا پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی گزشتہ تاریخ کو یاد کرے، گزشتہ سالوں کو یاد کرے کس طرح اللہ نے ہمیں نجات عطا کی تھی۔ اور دوسرا پریکٹیکلی طور پر انسان دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے، جتنا مدد کرتا چلا جائے گا اس کی مدد ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں نتیجے کے طور پر جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا انسان نعمتوں کا شکر عطا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی پروردگار عالم نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے انسان پریشانیوں میں، بیماریوں میں قریب ہو جائے، جتنا قریب ہوگا، سجدے میں سر کو جھکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا کرے گا۔ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے۔ مولا کائنات سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی صحابی نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جو بلا آئی ہے، جو پینڈیمک ہے، جو وبا ہے، پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں عذاب ہیں یا ٹیسٹ ہے؟ ہم کیسے سمجھیں، کیسے اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ یہ عذاب ہے یا ٹیسٹ ہے؟ تو مولا کائنات کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہم سب کو جگہ دینے والا جملہ ہے، ہم سب کو مسجدوں کی طرف لانے والا جملہ ہے، ہم سب کو مصلوں کی طرف لانے والا جملہ ہے، ہمارا سب کا سر سجدے پر جھکنے پر مجبور کر دینے والا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو، اگر مصیبت کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر تم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمتوں سے دور، اللہ کی عبادتوں سے دور، اللہ کی عطاؤں سے دور ہو گئے، تو سمجھ جاؤ وہ عذاب ہے۔ اگر پریشانیوں کے موقع پر، سجدوں کے موقع، بیماریوں کے موقع پر اگر تم اللہ سے قریب ہو گئے، تم سجدے کی طرف آئے، عبادتوں کی طرف آئے، تو سمجھ جانا وہ ٹیسٹ ہے۔ اور ٹیسٹ انسان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ٹیسٹ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے، جس طرح اسکولز میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں امتحان لیا جاتا ہے، ایگزام اور ٹیسٹ انسان کو نیچے گرانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ اور ایگزام جو انسان سے لیا جاتا ہے انسان کی شخصیت کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے تو ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ جتنا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے موجودہ نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ دو کام ضرور تمہارے لیے کرتا ہے، وہ نعمتیں باقی رہ جاتی ہیں جو میرے پاس ہیں، وہ صلاحیتیں باقی رہ جاتی ہیں جو میرے پاس ہیں، وہ قابلیتیں باقی رہ جاتی ہیں جو میرے پاس ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان قابلیتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے اس شکر کے نتیجے میں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتیں بچ جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں، اگر نعمتوں کا انکار کرو گے نعمتیں جو ہے وہ انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سورہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری نگاہ، ہماری دید، ہمارا
دیکھنے کا انداز ہمارا بدلنا چاہیے، سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ ہم امید اور اپنی زندگی میں ایک نیا سویرا لے کر آئیں اور پیغمبر اسلام کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں، اسوہ حسنہ بنائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں جب آپ نے تبلیغ شروع کی تھی کیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ خالی تھے، پیغمبر اسلام کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپورٹر بھی تیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بھی دیں، اور 23 سالہ زندگی میں پیغمبر اسلام کا مشن، پیغمبر اسلام کا پیغام اتنا پھیلا، آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ فاسٹ جو ریلیجن آگے بڑھ رہا ہے وہ پیغمبر اسلام کا لایا ہوا دین، پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا مکتب ہے۔ پروردگار عالم یوں کسی انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے خوبصورت زندگی ہے۔ آپ پر کون سی مصیبتیں ہیں جو کفار اور مشرکین نے نہیں ڈالے ہیں، کون سی پریشانیاں جو آپ کے آگے لوگوں نے کھڑی نہیں کی ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود پیغمبر اسلام نے سب کا مقابلہ کیا، امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بلکہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے سب کے لیے انکنڈیشنل کسی کی لائف اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، تو وہ پیغمبر اسلام کی لائف اور پیغمبر اسلام کی زندگی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں تھیں، کبھی یہ تصور نہ کریں آپ کی زندگی میں سہولتیں ہی سہولتیں نہیں، ہر ایک مرحلے سے آپ گزرے ہیں، لیکن اس مرحلے سے آپ کامیاب ہو کر باہر آئے ہیں، اس مرحلے سے آپ سرفراز ہو کر باہر آئے ہیں۔ اس کی بات کی طرف توجہ کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر سال آپ کے نام کی مجلس برپا کرتے ہیں، آپ کے نام کا فرش عزا بچھاتے ہیں، تاکہ اس سے ہمیں حوصلہ ملے، اس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی ہماری زندگی میں چینج آئے۔ اگر اس کی بات کی طرف انسان اس نیت کے ساتھ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھے گا، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھے گا، تو انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ کتنی پریشانیاں تھیں جو پیغمبر اسلام پر لوگوں نے ڈالی، اور کتنے مصائب ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے کیے گئے، جسمانی پریشانیاں، جسمانی مصیبتیں، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، طائف میں آپ کے بدن پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، جسمانی تکلیفیں آپ کے لیے دی گئیں۔ تبلیغ کے لیے نکلتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، جسمانی تکلیفیں دیں۔ اس سے بڑھ کر جسمانی تکلیفیں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، اس سے بڑھ کر جو روحانی تکلیف دی گئی، جو آپ کے روح کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، وہ یہ کہ آپ کو ایسے القاب سے یاد کیا جاتا تھا کہ ہر لقب آپ کی شخصیت کو ایک پریشان کرنے والا تھا، آپ کے دل کو دکھ پہنچانے والا تھا۔ کبھی شاعر کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا۔ دیکھیے روایتیں اٹھا کر، آیتیں اٹھا کر دیکھیے گا پیغمبر اسلام کو کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور لوگوں نے مصیبتیں کھڑی کی۔ آپ کے شہر سے نکالا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، جو ایک بہت بڑی مصیبت اس کو سمجھا جاتا ہے، اور آپ کے اصحاب کو آپ کے نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ کتنے ایسے آپ کے بہترین صحابی تھے جو جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خیبر و خندق میں اس دنیا سے چلے گئے، شہادت کو انہوں نے جام پیا اور نوش فرمایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کے لیے مصیبت ہے، کسی کے چاہنے والے کو مار دیا جائے، کسی کے سپورٹ کرنے والے کو مار دیا جائے تو اس کے بدن پر اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ احساس کرتا ہے۔ نہ تنہا اصحاب کو مارا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا، آپ کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت جو آپ کے حامی رہی، آپ کے سپورٹر رہی، جنگ احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نہ تنہا شہید کیا بلکہ آپ کا جگر جو ہے حضرت حمزہ کا آپ کے بدن سے نکالا گیا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اگر پیغمبر حضرت حمزہ کے بدن پر دیکھا کہ کوئی رونے والے نہیں ہیں، تو پیغمبر اسلام نے خواہش ظاہر کی کہ کاش حمزہ پر بھی کوئی رونے والا ہوتا، تو مدینے کی عورتیں جمع ہوئی، حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ اس سے کہ پیغمبر اسلام کے دل کو تکلیف ہوئی تھی اس وقت جب آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا تھا۔ یا پیغمبر اسلام کے آگے کئی مصیبتیں کھڑی کی گئیں،
اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اتنی مصیبتیں ہیں آپ پر، آپ کی پرسنالٹی پر، لیکن آپ کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ پیغمبر اسلام کو غم بہت ستا رہا تھا، بہت ستا رہا تھا۔ جب شہزادی کونین کا ایک آنکھ کا آنسو پیغمبر اسلام کے چہرے پر گرا، پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹی کے آنکھ میں آنسو ہیں، ایک اشک ہے جو آپ کے چہرے پر گر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ابتدا خوشخبری دی، بیٹی گھبرانا نہیں، تیرے باپ سے ملنے کے لیے سب سے پہلی شخصیت جو آئے گی وہ تم ہو، تمہارے اور باپ کے درمیان زیادہ جدائی نہیں ہوگی، 75 دن ہے یا 95 دن ہے۔ پیغمبر اسلام نے خوشخبری دی، شہزادی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، چہرے کا رنگ بدل گیا کہ باپ سے ملنے والی آپ ہیں، اگرچہ اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں ہیں، لیکن حقیقت دنیا کو جانتے ہیں۔ شاید پیغمبر اسلام نے ایک آنسو گرنے کے بعد یہ کہا ہو کہ بیٹی ان آنسوؤں کو بچا کے رکھنا، ابھی تیرا باپ زندہ ہے، ان آنسوؤں کو بچا کے رکھنا کہ ابھی تیرا باپ زندہ ہے، تیرے باپ کی وفات کے بعد ابھی کفن میلا نہیں ہوگا کہ ظالم لکڑیاں لے کر تیرے دروازے پر جمع کر دیں گے اور تجھے دربار میں بلایا جائے گا۔ اس بی بی کی مصیبت کو یاد کر کے پیغمبر اسلام غمزدہ تھے۔ پیغمبر اسلام امت سے بار بار یہ سفارش کرتے تھے، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں اجر رسالت کا کوئی معاوضہ، رسالت کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے رشتہ داروں سے محبت کرو، جتنا رسول نے کہا محبت کرو، جتنا رسول نے کہا مودت اختیار کرو، اتنا ہی لوگوں نے رسول کے بچوں کو بہت پریشان کیا۔ ابھی جب لکڑیاں جمع کر دی، شہزادی نے پکار کر کہا، کیا اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس دروازے پر مسلسل میرے بابا سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے؟ کیا اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں جو رسول کے بچے ہیں؟ کہ اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، آخری رسول کی بیٹی؟ آنے والوں نے کہا، ہو تو کیا ہوا، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے پہلو پر گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، پہلو شکستہ ہوا، سینہ زخمی ہے، پہلو زخمی ہے، بچہ شہید ہو چکا ہے۔ اس وقت بی بی کو جو شخصیت یاد آئی وہ پیغمبر اسلام کی شخصیت ہے، وہ زمانہ یاد آیا جب پیغمبر اسلام کی بزم جب آیا کرتی تھی تو پیغمبر اسلام احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج پیغمبر اسلام کی بیٹی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو شہزادی نے مصائب کا وہ جملہ مشہور پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آگ رود روشن پر پڑتی تو شب تار میں بدل جاتی، سارے شام غریباں کا منظر فاطمہ کے گھر میں نظر آیا، جسے میر شجاعی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ زینب کبریٰ کو بتایا گیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، لیکن زینب کبریٰ نے گفتگو کی ہے خیال میں اپنی ماں سے، اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں خیموں میں آگ لگائی جائے گی، میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی آج آگ لگا۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچے شہید کیے جائیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے محسن شہید ہو گیا۔ اماں آپ نے کہا تھا ہمارے کربلا میں بیویوں کی پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے، اماں آپ کے ہاتھ پر بھی تازیانہ مارا گیا۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچوں کے رخسار پر تماچے لگا۔ اماں میں دیکھ رہی ہوں ظالم نے بڑی بے احترامی کی۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں گلوں میں رسن باندھی جائے گی، اماں میں دیکھ رہی ہوں بابا کے گلے میں رسن باندھ کر ظالم کھینچ کر لے جا رہے۔
اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اماں ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف بابا کے گلے میں رسل، دوسری طرف ماں کا پہلو شکستہ، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ اماں ساری مصیبتیں تو مدینے میں نظر آ رہی ہیں، عجب نہیں شہزادی نے جواب دیا، او بیٹی ہاں، کربلا مصیبت کی انتہا ہے اور مدینہ مصیبت کی ابتدا۔ مدینے میں ایک گھر جلا ہے، کربلا میں کئی گھر جلیں گے۔ مدینے میں ایک کا پہلو شکستہ ہوا ہے، کربلا میں کئی پہلو توڑ دیے جائیں گے۔ مدینے میں ایک بچہ شہید ہوا ہے، کربلا میں کئی بچے شہید ہوں گے۔ مدینے میں ایک کے گلے میں رسن ہے، کربلا میں 12 گلے ہوں گے اور ایک رسن ہوگی۔ اے زینب، میں ام الائمہ ہوں اور تو ام المصائب ہے۔ ارے میں بابا پر گریا کروں گی، لیکن کربلا میں اگر کوئی حسین پر روئے گا، کبھی رخسار پر تماچے لگیں گے، کبھی پشت پر تازیانے۔ اے زینب، ایک فرق ہے مصیبت میری اور تیری درمیان، وہ مصیبت یہ ہے کہ جب میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی اور بال پریشان کرنے کا ارادہ کروں گی تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو جائیں گی، لیکن اے زینب تیرا امتحان عظیم ہے، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، بازار کوفہ ہوگا، شام کے نامحرموں کا مجمع ہوگا، یزید کا دربار ہوگا اور علی کی بیٹیاں بے مخنو چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔